بآواز بلند صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اور محمد والے محمد صلوات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين القرد البرية رسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي مكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب البقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وآل بيته الطاهرين الطاهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جميع عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد وقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين صلوات میری اشفاق صاحب سے گزارش ہے کہ مائک کو دیکھیں خود آئیں ادھر اشفاق سے گزارش ہے خود آگے لاؤڈ سپیکر کو دیکھیں آواز نہیں آ رہی دونوں سائڈوں پہ صلوات بھیجیے خاطر اس کی آواز صحیح آ رہی ہے صلوات بھیجی محمد و آل محمد آواز بلند تر صلوات امام الانبیاء سید الرسول ختمی مرتبت کی بارگاہ میں صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ ایک مرتبہ پھر صلوات بھیجیے
सलावत शुरू कीजिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। आवाज़ बुलंद सलावत। ये मैं दाएं तरफ से नारा लगवाऊंगा, अगर आवाज वहां आ रही है तो आप हाथ बुलंद करके इशारा करेंगे नाराए हैदरी। आवाज ठीक है? इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ ओके, इस तरफ ठीक है, दाएं तरफ, इस तरफ आ रही है, अब आ रही है ओके। दोनों माइक लगा देना, दोनों लगा देना। आवाज़े बुलंद सलावत। एक सलावत भेजिए खानदान में। ये सारा काम इसलिए होता है आपको खबरदार करने के लिए, होशियार करने के लिए कि खबरदार, जिंदगी में दुनिया के लिए तो चलें, बजाय खुद कभी दीन में कोई नाकिस वसीला इख्तियार न कीजिए। इसलिए हम यहाँ इस मकाम पर जमा हुए, वो जगह जो बैठने के लिए मखसूस नहीं है। साल के बकिया दिनों में तो यहाँ कोई नहीं बैठता। आज इसीलिए यहाँ पे बैठे हैं यौम अली के मौका पे कि बशरियत को मुतवज्जे करें कि हमने जो वसीला इख्तियार किया है तुम भी हमारे साथ शामिल हो जाओ। और ये बात मैं अर्ज़ नहीं कर रहा, पैगंबर गिरामी इस्लाम ने सहाबा किराम को समझाने के लिए और उनके विजदान में इस मफ़हूम को रासिख़ करने के लिए अपनी छड़ी से ज़मीन पर चंद खतूत खींचे, कचमच खतूत खींचे, 20 खतूत खींचे। सहाबा हैरान है कि पैगंबर क्या करने जा रहे हैं। वो सारे खतूत खींचने के बाद इनके दरमियान में से एक सीधा खत खींचा और कहा, मेरे सहाबा याद रखना, खुदा तक पहुंचने के लिए मुतअद्दिद रास्ते नहीं हैं। ऐसा नहीं कि अल्लाह तक पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं तो तुम इनमें से किसी एक को इख्तियार कर लो ना। खुदा तक पहुंचने का सिर्फ एक रास्ता है और उस रास्ते का नाम है अली इब्न अबी तालिब। मेरे अजीजों, मैंने कुरान मजीद की मारूफ आयत आपके सामने तिलावत की, क़ुल या अय्युहल्लज़ीना हादू इन ज़अमतुम, अगर तुम्हें ज़अम है, अन्नकुम औलियाउ लिल्लाह, कि तुम अल्लाह के वली हो, फतमन्नउल मौत, तुम मौत की तमन्ना करो, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम इद्दाए विलायत में सच्चे हो।
اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ موت سے محبت کرنے والے تو ولی ہیں، لیکن موت کے ڈر سے رونے والے کبھی ولی نہیں ہو سکتے۔ لفظ ولی قرآن مجید میں 86 مقامات پر استعمال ہوا، اور پھر قرآن نے ولایت کی حدود کو معین کیا، ولایت کی قیود کو بیان کیا، ولایت کی خصوصیات کو بیان کیا، ولایت کے ارکان کو بیان کیا، اور ان ارکان میں سے ایک رکن سورہ مبارکہ جمعہ میں خدا نے بیان کیا کہ ولی کی ایک علامت یہ ہے کہ یہ موت سے محبت کرتا ہے، موت کے ڈر سے روتا نہیں ہے، موت کے ڈر سے گھبراتا نہیں ہے۔ میں آج گفتگو کو اسی زاویے سے عرض کروں گا، اور اس زاویے سے اس لیے کہ مجھے توقع ہوتی ہے کہ ان خاص ایام میں جب عالم اسلام کی دوسری عظیم الشان شخصیت بعد از امام الانبیاء ختمی مرتبہ امیر المومنین کا یوم شہادت ہے، تو کم سے کم ملکی سطح پر، حکومتی سطح تک ذرائع ابلاغ پر اس حقیقت کا پرچار ہونا چاہیے، بتایا جانا چاہیے۔ لیکن مجھے تعصف اور کمال تعصف ہے کہ آپ اخبارات اٹھا لیں، ابھی 2 دن پہلے 3 دن پہلے 17 رمضان المبارک کو جنگ بدر مسلمانوں کو جو کامیابی ملی 1400 سال پہلے، جسے قرآن نے یوم الفرقان کا، آپ اٹھا کے دیکھیں اخبارات میں جو آرٹیکل چھپے ہیں جنگ بدر کے حوالے سے، آپ کو اس جنگ بدر میں سب کے نام نظر آئیں گے سوائے علی ابن ابی طالب۔ آپ اگر آج جہاں سے جائیں گھروں کو، آج کل جب موقع ملے اپنے بچوں کی اسکول کی کورس کی کتابیں اٹھائیں اور پڑھیں، باقی اسلامی جنگوں کے احوال پڑھیں، حتیٰ جنگ خیبر کو اٹھائیں اور پڑھیں۔ آپ جا کر دوسری کی کتاب اٹھائیں، تیسری کی، چوتھی کی، 5ویں کی، 6ٹھی کی، جو اسلامیات کی کتابیں مرتب ہوئیں آپ کے بچوں کو پڑھانے کے لیے، سب کا ذکر ملے گا سوائے علی ابن ابی طالب کے۔ جنگ خیبر میں سب کا ذکر ہے، علی کا ذکر نہیں۔ اس لیے میں آج چاہتا ہوں، اور میرا یہ دل چاہتا ہے، ویسے میرا ارادہ تھا کہ جہاں سال گزشتہ گفتگو کو روکا تھا وہیں سے آگے بڑھیں، لیکن ان معروسی حالات کے تحت جہاں اسلام کی دوسری عظیم الشان شخصیت کی ان قربانیوں کو، ان خدمات کو فراموشی کی طرف بڑھایا جا رہا ہے، اور ذہن بشر سے محو کرنے کے لیے تو کم سے کم یہ ایک پہلو آج چاہتا ہوں کہ بیان کیا جائے، اس لیے کہ باقی القابات تو ایک ایک کر کے امت نے مولا متقیان کے القابات دوسروں میں بانٹ دیے، یہ بھی فلاں ہے، یہ بھی فلاں ہے، یہ بھی فلاں ہے، یہ بھی فلاں ہے۔ ایک لقب چھوڑ رکھا ہے جمہور نے، سواد اعظم نے، امت نے باقی سارے القابات دائیں بائیں بانٹ دیے، تقسیم کر دیے۔ ایک لقب آج تک چھوڑا ہوا تھا، وہ شیر خدا، اور اب یہ لگ رہا ہے کہ وہ لقب بھی اور وہ تعارف بھی علی سے چھیننا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم میڈیا میں ذکر نہ کرو، تم اخبارات سے ذکر ختم کر دو، تم اسلامیات اور کورس کی کتابوں سے یہ نام ہٹا دو، لیکن پھر ہم اپنی نسلوں کو جمع کر کے کوچوں و بازار میں بتائیں گے کہ علی کون ہے، اور اگر علی نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتا۔ آپ کی خدمت میں اسلام نتیجہ ہے شمشیر علی کا، اسلام اپنے وجود میں بھی علی کا محتاج ہے، اسلام اپنی بقا میں بھی علی کا محتاج ہے۔ اسلام کی بقا مرہون منت ہے صبر علی کی، اور اسلام کا وجود نتیجہ ہے شجاعت علوی کا۔ آئیں میں چند لمحے جو ہمارے پاس وقت بہت محدود ہے، میں اس حد تک عرض کرنے کی کوشش کروں جو اس وقت میں گنجائش ہے، کہ دیکھ لیں تمام اسلامی جنگوں میں اگر علی نہ جاتے تو کیا ہوتا۔ مجھے پھر آپ ڈھونڈ کے بتائیے گا گفتگو کے اختتام پر کہ اسلام کی کون سی ایک ایسی جنگ ہے جو وجود مبارک امیر المومنین کے بغیر فتح ہوگی۔
83 جنگیں لڑی رسول اسلام نے، جن میں سے 27 میں بنفس نفیس خود شرکت فرمائی غزوات۔ ایک کے علاوہ باقی 82 جنگوں میں علی موجود تھے، اور جس جنگ میں علی نہیں گئے پھر وہ جنگ بھی نہیں ہوئی۔ اب اس کی بھی تفصیلات ہیں، کہ جنگ کیوں نہیں ہوئی اور پھر پیغمبر کیوں علی کو ساتھ نہیں لے کے گئے تھے، لیکن وقت نہیں۔ پہلی جنگ جنگ بدر ہے، اور جنگ بدر سے متعلق مستشرقین نے جو لکھا ہے، خلیل جبران نے جو لکھا، کہا علی ہمسائے خدا ہے۔ اور جورج جرداق نے پھر اسی تسلسل میں یہ جملہ کہا کہ جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ ہے، جنگ بدر اسلام کی ابتدائی ترین جنگ ہے۔ اس جنگ میں اگر مسلمانوں کو شکست ہو جاتی تو اسلام ہمیشہ کے لیے نابود ہو جاتا، لیکن اس جنگ کی فتح کا واحد سبب صرف اور صرف علی ابن ابی طالب کی شجاعت اور بہادری تھی۔ اور پھر علی اتنے بے خوف ہو کے لڑتے تھے کہ پہلی جنگ ہے، اور علی کا سن مبارک 22 سال ہے، اور جب علی اپنی زندگی کی پہلی جنگ میں آئے تو حالت یہ تھی کہ آپ کے سینے کے اوپر تو زرہ تھی، لیکن آپ کی پشت کے اوپر زرہ موجود نہیں تھی۔ یہ جو سورہ جمعہ میں خدا فرما رہے ہیں، ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت، کہ ولی وہ ہے جو موت کی تمنا کرے۔ موت کے ڈر سے رونے والے یہ کبھی اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے۔ ولی وہ ہے جو موت کی تمنا کرے، جو موت کی آرزو کرے، جو موت کی خواہش کرے، جو موت کی جستجو کرے۔ آئیں ڈھونڈیں تاریخ بشری میں وہ کون سی ہستی ہے جسے موت سے اتنی محبت ہے تو ایک ذات کہتے ہوئے نظر آتی ہے کہ واللہ لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بصدی امہ، اللہ کی قسم ابو طالب کے بیٹے علی کو موت سے اتنی زیادہ محبت ہے جتنی ایک چھوٹے بچے کو اپنی ماں کے دودھ سے ہوتی ہے۔ اور یہ کیسی محبت ہے کہ جورج جرداق نے لکھا کہ جنگ بدر میں آئے سینے پر تو زرہ ہے لیکن پشت پر زرہ موجود نہیں۔ جنگ کے اختتام پر کسی نے پوچھا امیر المومنین سینے پر زرہ پہنی ہے تو پشت بھی کیوں نہ پہنی؟ فرمایا سینے پر زرہ اس لیے پہنتا ہوں کہ دشمن کے سامنے سے آنے والے ہر وار کو روک سکوں، لیکن پشت پر زرہ اس لیے نہیں پہنتا کہ میں میدان جنگ میں بھاگنے کے ارادے سے تو آتا نہیں۔ پہلی جنگ ہے، 313 افراد، یا علی 313 افراد ہیں اس جنگ میں ختمی مرتبت کے ساتھ، اور دشمن کا 1000 کا لشکر ہے۔ اس مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ حالت یہ ہے کہ یجادلونک فی الحق بعدما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون، کہ اے رسول جنگ بدر میں امر حق کے ظاہر ہونے کے باوجود آپ کے سپاہی راستے میں آپ کے ساتھ جھگڑتے ہوئے چل رہے تھے، کانہم الی الموت، ان کو گویا موت کی طرف دھکیلا جا رہے زبردستی۔ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جو ابو سفیان کا لشکر آ رہا ہے شام سے واپس، اس سے مٹ بھیڑو اور مال تجارت حاصل کریں۔ اور خلاف توقع اور خلاف امید جب کفار قریش سے سامنا ہوا تو اب کیفیت یہ تھی کہ پیغمبر کے ساتھ جھگڑ رہے ہیں، یہ قرآن بیان کر رہے ہیں، یجادلونا مجادلہ کر رہے ہیں۔ اس کیفیت میں جب سامنے سے دشمن کے افراد آئے، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، یہ افراد سامنے آئے، مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سورما۔ ادھر سے جو شخصیات گئی انصار میں سے 3 افراد، ابو عبیدہ جرہ وغیرہ باقی افراد، تو جناب رواحہ اور جناب نوف، جناب معوذ، یہ گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم کل کے عزت داروں کو نہیں پہچانتے، ہمارے مقابلے میں وہ بھیجیں کہ جو خاندانی شرافت اور وجاہت کے حامل ہو۔ پیغمبر نے اپنے چچا حمزہ کو بھیجا اور جناب عبیداللہ ابن حارث ابن عبد المطلب کو بھیجا اور علی ابن ابی طالب کو بھیجا، یعنی ایک ابو طالب کا بھائی، ایک ابو طالب کا بیٹا، ایک ابو طالب کا بھتیجا،
یہ تینوں گئے، پوچھا اب برابر کا جوڑ ہے، عتبہ کون ہے؟ بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، عتبہ امیر شام کا نانا ہے، شیبہ عتبہ کا بھائی ہے، ولید امیر شام کا ماموں ہے۔ جب یہ گئے عتبہ حمزہ کے مقابلے میں، شیبہ جناب عبیدہ کے مقابلے میں، اور ولید مولا متقیان کے مقابلے میں، مولا گئے اور پہلے ہی مرحلے میں ولید کو حرف غلط کی طرح سے مٹا دیا، اور اگلے لمحے میں جنگ کی صورتحال یہ تھی جو ابن حشام نے لکھا کہ حمزہ اور عتبہ چونکہ دونوں منجے ہوئے سورما تھے اور سپاہی تھے، برسر پیکار تھے، اور اتنا لڑے دیر تک کہ دونوں کی تلواریں کند ہو گئیں، یہاں تک کہ دونوں تھک چکے ہیں، تلواریں کند ہیں۔ مسلمانوں کی طرف سے آواز آئی علی چچا کی طرف بڑھیں کہ شیبہ ان کے اوپر غالب، عتبہ غالب آیا جا رہا ہے۔ حضرت پلٹے اور پلٹ کر ایک ہی وار میں عتبہ کو دو نیم کیا، اور پھر تیسری طرف شیبہ جو جناب عبیدہ ابن حارث ابن عبد المطلب کی ٹانگ کاٹ چکا تھا اور وہ زمین پر تڑپ رہے تھے اور اپنی تلوار سے اسے اب تک روکا ہوا تھا، کہ ایسے میں جناب حمزہ اور علی بڑھے اور اسے بھی حرف غلط کی طرح سے مٹایا۔ یہ تین، اور پھر بعد میں حنظلہ آیا امیر شام کا بھائی، اور اس کے بعد پہ ہم ایک ایک کر کے آتے رہے۔ 70 افراد قتل ہوئے، 70 میں سے 35 کو علی ابن ابی طالب نے اپنے ہاتھ سے مارا، بڑے بڑے سورما، اور باقی 35 کو جو مسلمانوں نے مارا ان کے ساتھ امیر المومنین شامل تھے۔ جنگ بدر کے فاتح صرف اور صرف علی ابن ابی طالب ہے، اور آج نام نہیں ہے، ذکر نہیں ہے، یہ جنگ بدر ہے۔ جنگ بدر کے بعد پھر جنگ احد، جنگ احد اللہ رات شب قدر تھی، آپ بھی جاگتے رہے، ہم بھی جاگتے ہو، صبح سے آپ بھی عزاداری میں مصروف ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ مجالس محافل میں شریک ہوں، شامل ہوں۔ کیفیت نہیں کہ طولانی گفتگو کر سکوں، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ چند جملے عرض کروں اور نتیجہ آپ کے سپرد کر سکوں۔ یہ جنگ بدر، اور جنگ بدر کے بعد پھر اسلام کی دوسری جنگ، جنگ احد۔ جنگ احد سے متعلق قرآن میں پروردگار فرما رہے کہ استصعدون ولا تلون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم۔ پہلے مرحلے میں جو مسلمانوں کو کامیابی ملی وہ بھی علی ابن ابی طالب کی شجاعت کا نتیجہ تھی، لیکن ختمی مرتبت کی پیمان شکنی کی گئی جب آپ کی قول کی اہمیت نہ دی گئی۔ عبداللہ بن جبیر کو ختمی مرتبت نے 50 تیر اندازوں کے ساتھ پہاڑ کی گھاٹی پہ بٹھایا اور کہا کہ ہم جنگ جیت جائیں یا ہاریں، دونوں صورتوں میں آپ نے درہ چھوڑ کے نہیں آنا جب تک کہ میری اجازت نہ ہو۔ اور جب یہ کامیابی ملی، وقتی کامیابی ملی مسلمانوں کو، تو جبیر کی منع، ابن جبیر کے منع کرنے کے باوجود آپ کے ساتھی نیچے اتر آئے، سوائے 9 کے باقی 41 افراد آگے اور آ کر وہ بیت المال سمیٹنے میں مصروف ہو گئے۔
اور خالد بن ولید اکرمہ بن ابو جہل کے ساتھ جب بھاگ کر جا رہا تھا تو آخر میں اس کی نگاہ پڑ رہی تھی کہ تیر انداز اتر رہے ہیں. اسی اسنا میں اس نے ایک جنگی حربہ استعمال کیا اور فوری طور پر پہاڑی کا چکر کاٹ کے جب پلٹ کے آیا تو چونکہ مسلمان اپنی تلواریں نیام میں ڈال چکے تھے اور اب ذہنی طور پہ مطمئن اور آسودہ خاطر ہو چکے تھے کہ اب جنگ ختم ہو گئی اور مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں، ایسے میں جب اچانک حملہ کیا خالد بن ولید نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ مل کر، تو قرآن مجید نے جو نقشہ کھینچا ہے فرمایا کہ استصعدون ولا تلون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم، کہ تم پہاڑ کے اوپر چڑھے چلے جاتے اور رسول پیچھے پیچھے تمہیں آوازیں دے رہے تھے مگر تم رسول کی آواز پر لبیک نہیں کہہ رہے تھے. یہاں تک کہ مولانا شبلی نعمانی نے تحریر کیا کہ جب خالد نے پہاڑی کا چکر کاٹ کے حملہ کیا اور تمام افراد ختمی مرتبات کو چھوڑ کر چلے گئے تو میدان جنگ میں یا نبی نظر آ رہے تھے یا علی نظر آ رہے تھے، اور صرف علی ابن ابی طالب دیوانہ وار ختمی مرتبت کے گرد طواف کر رہے کہ کوئی دشمن کوئی مشرک ختمی مرتبت کو نقصان پہنچانے میں کامیاب نہ ہو جائے. یہاں تک کہ چاروں طرف سے پیغمبر کے گرد طواف کر رہے ہیں اور دشمن نعرے بلند کر رہے کہ آج محمد اکیلے اور صرف علی ہیں، چاروں طرف سے حملہ آور ہو جائے تاکہ قصہ تمام ہو جائے اور محمد مصطفیٰ قتل ہو جائیں. پوری کوشش تھی، کفار ٹوٹ پڑے، مشرکین ٹوٹ پڑے، جس کے ہاتھ میں تیر ہے، تلوار ہے، نیزہ ہے، بھالے ہیں، پتھر ہیں، چاروں طرف سے حملہ آور اور اکیلے علی ختمی مرتبت کا طواف کر رہے ہیں. شمع جل رہی ہے، پروانے جا چکے ہیں، سوائے علی ابن ابی طالب کی کوئی موجود نہیں ایسے عالم میں کہ جب جنگ پورے عروج پر ہے تو علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی تلوار ٹوٹی ہے. اور جب تلوار ٹوٹی تو مجھے بتائیں دنیا کا بڑے سے بڑا شجاع اور بہادر اگر میدان جنگ میں دوران لڑائی اس کی تلوار ٹوٹ جائے، اسلحہ خراب ہو جائے تو کیا کرے گا؟ بڑے سے بڑا شجاع، بڑے سے بڑا بہادر خود کو دشمن کے سپرد کر دے گا، اس کی ہمت جواب دے جائے گی، حوصلے ختم ہو جائیں گے. لیکن علی ابن ابی طالب نے اقبال کی زبان میں قیامت تک آنے والے انسانوں کو پیغام دیا کہ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے دیکھ بھی لڑتا ہے سپاہی. تلوار ٹوٹ چکی ہے لیکن ہمت جوان ہے. علی ابن ابی طالب نے اس ٹوٹی ہوئی تلوار کے ساتھ بعض دشمنوں کو اپنے مکوں سے، بعضوں کو اپنے پاؤں کی ٹھوکروں سے، بعضوں کو اپنے گھوڑے کی ٹاپوں سے، بعضوں کو اسی ٹوٹی ہوئی تلوار سے اس انوکھے انداز سے جب لڑنا شروع کیا تو پروردگار عالم نے یہ منظر دیکھا کہ ادھر میرا اکیلا شیر اور وہ بھی نہتا اور برابر میں دشمن کا ہزاروں کا لشکر اور وہ بھی پوری طرح اسلحہ جنگ سے لیس. تو پروردگار نے اس عالم میں آسمان سے ایک تلوار اتاری جس کا نام ذوالفقار تھا. اب ذوالفقار کے آتے ہی امنگیں اور بڑی، ولولے اور بڑے، جذبے اور بڑے، اور ذوالفقار کے آتے ہی علی ابن ابی طالب نے ایسے تابڑ توڑ، ہمت شکن، حوصلہ شکن حملے شروع کیے کہ ہزاروں دشمن ٹانگیں سر پر رکھ کر میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے. یہ پہلی جنگ ہے اور واحد جنگ ہے جس میں علی ابن ابی طالب نے اپنے دشمن کا تعاقب کیا اور ان پر حملہ آور ہوئے. یہاں تک کہ آسمان کے ملائکہ، آسمان کے فرشتے اور آسمان کے قدسی جو آسمان کی کھڑکیاں کھول کر علی ابن ابی طالب کی شجاعت کے مناظر مشاہدہ کر رہے تھے، جب ان کا پیمانہ صبر لبریز ہوا اللہ سے اجازت مانگی اور جب اجازت ملی اب جبریل آگے آگے اور باقی سارے فرشتے پیچھے پیچھے. ابھی یہ فرشتے زمین پر نہیں پہنچے تھے کہ آسمان اور زمین کی درمیانی فضاؤں میں یہ نعرے گونج اٹھے، یا علی لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار. اے علی، آسمان کے فرشتے بھی یہ مان گئے کہ اس کائنات میں اگر کوئی تلوار ہے تو صرف ذوالفقار ہے اور اگر کوئی شجاع ہے تو صرف علی ہے. اس جنگ میں ایک مرتبہ ختمی شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے، مدارج النبوہ میں تحریر کیا کہ ختمی مرتبت نے فرمایا جب دیکھا چاروں طرف سے حملہ آور آ کر آپ کے گرد جمع ہو گئے اور آپ کی زندگی کے چراغ کو گل کرنا چاہتے تو فرمایا یا علی مرا عظیم جواد نگہدار، حق کے نصرت را بجا آورد کہ وقت نصرت از اے علی مجھے کافروں کی اس جماعت سے بچا. آج کے دن اپنی مدد کا حق ادا کر دے کہ آج کے دن تیری مدد کی ضرورت ہے. یہ تین جملے ہیں ختمی مرتبت کے. اگر ان تین جملوں کا خلاصہ کیا جائے تو پیغمبر جنگی احد میں یہی فرما رہے تھے، یا علی مدد. تو یا علی مدد کے نام بدعت نہیں ہے، رسول اسلام کی سنت ہے. یہ جنگ بدر ہے اور جنگ بدر کے بعد
کیوں یہ طے کر لیا آپ نے کہ اگر نعرہ ادھر سے آئے تو ہم جواب نہیں؟ علی کے چاہنے والوں میں میمنہ بھی نہیں ہے، میسرہ بھی نہیں ہے، اور قلب لشکر بھی نہیں ہے۔ جب سب ایک ہوتے ہیں تو ہر نعرے کے جواب میں پھر چاروں طرف سے ایک جیسا جواب آنا چاہیے۔ جنگ احد اور اس کے بعد پھر کفر فیصلہ کن صورت میں ایک مرتبہ جمع ہو کے آیا، جس میں یہودی بھی جمع تھے، مشرک جمع تھے، کفار، تمام تر قبائل۔ مسلسل تیاری کے بعد 10,000 کا لشکر جب پہنچا، اتنا بڑا لشکر جسے دیکھ کر قرآن مجید نے جو منظر کشی کی ہے، اندر سے بنو قریظہ نے بغاوت کر لی ہے، وہ ساتھ چھوڑ گئے، اور ادھر سے پریشان ہے مسلمان کہ اندر مدینے سے پریشانی ہو جائے گی اور باہر سے 10,000 کا لشکر جمع ہے۔ ایسے میں قرآن منظر کشی کر رہا ہے کہ وَيُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ، اور اس کے بعد فرمایا إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، کہ جنگ احزاب اور جنگ خندق میں کفر کے لشکروں نے داہنے طرف سے، بائیں طرف سے، اوپر سے، نیچے سے جب چاروں طرف سے آنا شروع کیا تو مسلمانوں تمہارا عالم یہ ہوا کہ تمہاری آنکھیں پتھرا گئیں اور تمہارے کلیجے اچھل اچھل کر تمہارے حلق تک آ گئے، اور نہیں معلوم تم اپنے رب کے بارے میں کیا کیا بدگمانیاں کرنے لگ گئے۔ یہ خندق کھودی گئی، 5 کلومیٹر طولانی خندق ہے، جس میں 5 گز چوڑی اور 5 گز گہری، اگر فٹوں میں تقسیم کریں تو کتنے فٹ بنیں گے؟ 15 فٹ چوڑی ہے، 15 فٹ گہری خندق ہے۔ 10,000 کا یہ لشکر آیا، میں اشارتاً بیان کر رہا ہوں، جب پہنچا دیکھا آگے خندق ہے، پریشان ہوئے کیا کریں، اتنی بڑی خندق کو کیسے عبور کیا جائے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ پیغمبر نے یہ خندق کس کے لیے کھودی تھی، دشمنوں کے لیے کھودی تھی یا بعض اپنوں کے لیے کھودی تھی، اس لیے کہ جنگ احد میں تجربہ ہو چکا تھا۔ لگتا ہے کہ ختمی مرتبہ کو یہ اندیشہ تھا کہ اگر ممکن ہے کہ دوبارہ سے کہیں بھاگ نہ کھڑے ہوں۔ یہ دونوں پہلو اپنی جگہ موجود ہیں، یہاں تک کہ 10,000 کا لشکر ہے اور 27 دن مسلسل انتظار کرتے رہے، بیٹھے رہے، اور 27 دن گزرنے کے بعد جب کوئی چارہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ خندق کو کیسے عبور کریں، تو پھر 27 دن گزرنے کے بعد 10,000 میں سے 6-7 افراد کو منتخب کیا گیا جو سب سے بڑے شجاع مانے جاتے تھے دنیا عرب کے۔ سب سے پہلے عامر بن عبد ود، یہ بڑا شجاع جو 1000 افراد سے اکیلے لڑنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ پھر اس کا بیٹا حاصل بن عامر بن عبد ود، اس کے بعد پھر اکرمہ بن ابو جہل، اس کے بعد حبیرہ ابن ابی وہب، پھر ذرار بن خطاب فہری، نوفل بن عبداللہ اور منبع بن عثمان۔ یہ 7 افراد بڑے بڑے سورما، پورے دنیا عرب کے مانے ہوئے مجے ہوئے پہلوان، خندق عبور کر کے اب خود ان کی جرأت کی داد دیجئے کہ کافر ہونے کے باوجود، مشرک ہونے کے باوجود باقی سارا لشکر 10,000 دوسری طرف رہ گیا، اور یہ 7 افراد 15 فٹ چوڑی 15 فٹ گہری خندق عبور کر کے اپنے گھوڑوں کو چھلانگ لگا کے جب اس طرف پہنچے تو یہ 7 افراد ہیں اور مسلمان 3,000 کی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا یہ 3,000 7 افراد کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ لیکن ایسا ثبوت ہے جس کی منظر کشی قرآن مجید نے فرمائی، یہاں تک کہ ان 7 میں سے جو سب سے بڑا شجاع مانا جاتا تھا عامر ابن عبد ود، یہ آگے بڑھا، خیمہ ختمی مرتبہ کے بعد پہنچ کر کہا کہ مجھے کوئی مقابلے میں ہو تو میرے مقابلے میں بھیج دیجئے۔ لیکن ایسا ثبوت تھا، ایسا سناٹا تھا، گویا سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سیرت نگاروں کے الفاظ ہیں، مورخین نے یہ لکھا کہ ختمی مرتبہ دیکھ رہے ہیں امید بھری نگاہوں سے کون اٹھے گا، ثبوت ہے، سناٹا ہے، خاموشی ہے، یہاں تک کہ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد عامر ابن عبد ود کو غصہ آیا، چلایا، اور غصے میں اس نے اپنا نیزہ ختمی مرتبہ کے خیمے کی طرف بڑھایا اور خیمے کے پردے کو چیر دیا اور پردہ ہٹا کے ختمی مرتبہ کی طرف نگاہ کرتے ہوئے کہا کہ اے محمد مصطفیٰ، کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جو مجھے لڑے؟ تم کہتے ہو کہ جو مرتے ہو تو جنت میں جاتے ہو، تمہارے دشمن جہنم میں جاتے ہیں، یا مجھے جہنم میں بھیج دے یا خود جنت میں چلا جائے۔ جب کوئی دیکھا کہ کوئی نہیں اٹھا تو ختمی مرتبہ نے فرمایا من لہذا القلب، من لہذا القلب، کون ہے جو اس کتے کا منہ بند کرے؟ بس اوقات ہمارے ہاں بعض افراد اس لیے ختمی مرتبہ فرماتے کہ خدا نہ کرے کسی انسان کا علم اس کی عقل سے زیادہ ہو جائے، کہ ایسے انسان سوسائٹی میں پرابلمز کریٹر بن جاتے ہیں کہ علم پڑھ لیا کتابیں سیکھ لی ہیں لیکن عقل نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے۔ اس لیے ایک صاحب تھے ابھی دنیا میں نہیں رہے، وہ بار بار پہ گالی دیا کرتے تھے،
بات بات میں گالی دیا کرتے. تو ایک مرتبہ ایک اینکر پرسن نے, کسی جماعت کے سربراہ تھے, اینکر پرسن نے پوچھا بھئی آپ گالیاں بول دیتے ہیں تو یہ اسلام میں گالی کی تو گنجائش نہیں. کہا کیوں گنجائش نہیں ہے؟ پیغمبر اکرام اسلام خود گالی دیا کرتے تھے. کیا جنگ خندق اور جنگ احزاب میں پیغمبر نے عامر ابن عبد ود کے لیے لفظ کتا استعمال نہیں کیا؟ تو میں ان کے لیے کہوں گا. اور اگر کوئی خیال کرتا ہے کہ ختمی مرتبت نے گالی دی تو صاحب خلق عظیم, ممکن نہیں کہ ختمی مرتبت اپنی زبان سے کبھی کوئی رقیق لفظ ادا کریں, کوئی ہلکا لفظ ادا کریں. تو کیسے ممکن ہے کہ وہ نبی کہ جو وحی کے بغیر جن کی زبان حرکت نہیں کرتی ہے وہ اپنی زبان سے کسی کو گالی دے؟ گالی ہوتی کیا ہے؟ جب انسان اپنے غضب کی وجہ سے مجبور ہو جاتا ہے, مغلوب الغضب ہو جاتا ہے, تو آتش غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اپنے مخاطب کو ایسے لفظ استعمال کرتا ہے کہ اس کی غصہ ٹھنڈا ہو جائے. یہ خلاف حقیقت اول فول الفاظ, انہیں گالی کہا جاتا ہے. ختمی مرتبت کہ جو مقام وحی پر فائز ہیں اور وحی کے بغیر جن کی زبان حرکت نہیں کرتی, تو کیسے ممکن ہے کہ صاحب خلق عظیم جو خود عقل کل ہیں, مجسم عقل ہیں, سراپا عقل ہیں, وہ غضب کے مغلوب ہو جائیں, مغلوب الغضب ہو کر کسی کو خلاف حقیقت بات کہیں؟ نہ, پیغمبر گرامی اسلام گالی نہیں دے رہے. پیغمبر گرامی اسلام ایک دستور دے کے جا رہے ہیں, قانون سمجھا کے جا رہے ہیں کہ دیکھو خبردار کسی کی ظاہری شکل پر نہ جانا, کسی کی انسانی کھال پر نہ جانا, کسی کی انسانی چمڑے کو دیکھ کر یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ بھی انسان ہے اور اسے انسانوں میں شمار نہ کرنا شروع نہ کر دینا. اس لیے کہ جب کوئی شخص اتنا گر جاتا ہے, انسانیت سے اتنا نیچے گر جاتا ہے کہ وہ امام الانبیاء سید الرسول ختمی مرتبت کے دروازے پر آ کر یوں گستاخیاں اور جسارتیں شروع کر دیتا ہے, تو خبردار اس کی انسانی کھال پر نہ جانا. دیکھنے میں انسان ہے, حقیقت میں کتا ہے. اگر کوئی رسول کے دروازے پر آ کر گستاخی کرے وہ بھی حقیقتاً کتا ہے, اور اگر کوئی آل رسول کے دروازے پر گستاخی کرے اس کی حقیقت بھی یہی ہے. حیدر 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 نعرہ حیدری. پیغمبر اس کی ماہیت کو بتا رہے ہیں, پیغمبر اس کی حقیقت کو بتا رہے ہیں. پیغمبر دنیا کو پیغام دے رہے کہ نہ ظاہری شکلوں پہ نہ جانا, اس کی باطن کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, اس کی ماہیت کیا ہے یہ. اور اس کے بعد ایک مرتبہ فرمایا من لحاظ القلب, کون ہے جو اٹھ کر اس کتے کا منہ بند کرے؟ کوئی نہیں اٹھا سوائے علی کے. فرمایا انا یا رسول اللہ, میں چاہوں گا کہ علی آپ بیٹھ جائیے. میں عرض کروں گا جب دشمن اتنی بےتابی دکھا رہا ہے اور اسلام و مسلمین کی اور رسول اسلام کی عزت خطرے میں ہے, تو جب علی نے آمادگی کا اظہار کیا تو پیغمبر کو بھیج دینا چاہیے تھا, لیکن پھر علی کو بٹھا رہے ہیں اور دوبارہ فرما رہے ہیں من لحاظ القلب, کون ہے جو اس کے لیے جائے؟ اور جب کافی وقت گزرا کوئی نہ اٹھا, دوبارہ علی اٹھے, پھر علی کو بٹھا دیا. پھر تیسری مرتبہ پوچھا تو پیغمبر کیوں تاخیر سے کام لے رہے ہیں؟ اس لیے کہ پیغمبر اپنے ہاتھ سے تاریخ لکھ کر جا رہے ہیں کہ اگر پیغمبر علی کو نہ بٹھاتے اور جیسے ہی علی نے کہا تھا بھیج دیتے تو آج مورخین لکھتے کہ اور بھی بہت سارے تھے جانے کے لیے تیار تھے, وہ چلے جاتے. نہ, پیغمبر نے قیامت تک کے لیے حجت تمام کر دی کہ جنگ خندق کے واحد اور واحد فاتح علی ابن ابی طالب ہیں. ورنہ بہت سارے تو پیغمبر کو مشورے دے رہے تھے کہ جزیہ دے دیں, خراج دے لیں, فدیہ دے لیں, کسی طرح سے انہیں راضی کر لیں, ہم عمرو ابن عبد ود کو اس کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. خود داستانیں بتا رہے تھے کہ میں خود کاروان میں شریک تھا, 1000 ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور اس کاروان میں عمرو ابن عبد ود بھی شامل تھا, اور اونٹ کو اٹھا کر اس طرح سے مقابلہ کیا. باقی مسلمان بھی گھبرا رہے تھے, کہنے والا خود اور علی اٹھے. جب گئے اور آنے واحد میں اس طرح سے بچاڑا عمرو ابن عبد ود کو, تفصیلات کا وقت نہیں کہ میں عرض کروں, یہاں تک کہ عمرو ابن عبد ود علی کے ہاتھ سے قتل ہوا. یہ عمرو ابن عبد ود پہچاننا ہے علی کون ہے. جب علی چلے تو پیغمبر نے علی کا تعارف کروایا, فرمایا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ, کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلہ میں جا رہا ہے. علی کل ایمان ہے, اور جو علی کے مقابلے میں آ جائے گا خبردار کبھی اس کو رضی اللہ کا لبادہ پہنانے کی کوشش نہ کرنا. علی ہے جب علی گئے تو پیغمبر نے فرمایا کہ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ, اور جب علی نے ضرب چلائی تو پیغمبر نے کیا فرمایا, ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. کبھی کبھی آپ کے ہاں ایک نعرہ لگتا ہے تو میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ ہر ایک میزان میں تولا,
علی وہ مولا، علی مولا، تو میں سوچتا ہوں کہ وہ میزان کب سے شیعوں نے دریافت کر لیا ہے، اور میزان کب سے بنا لیا ہے جس میزان پر علی کو تولا جا سکے۔ اگر میزان بنانا ہے تو میں بتاتا ہوں، جو پیغمبر نے فرمایا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت کب واقع ہوئی؟ 63 سالوں کی ایک لمحے میں۔ اب لمحے خود بنائیے گا، 1 منٹ میں 60 لمحے، اور پھر 1 منٹ کو آپ ضربے دیتے جائیے، پھر گھنٹے بنائیں، پھر دن بنائیں، پھر مہینے بنائیں، پھر سال بنائیں، پھر 63 سال بنائیں، ان کے ساتھ تقسیم کریں۔ یہ علی کا ایک عمل، یہ علی کی ایک ضربت بھاری ہے، افضل ہے۔ لیلۃ القدر کو بھی کہا گیا افضل ہے، باقی راتوں سے کتنی افضل ہے؟ افضلیت کی حد بیان نہیں کی قرآن نے، 1 گنا، 2 گنا، 10 گنا، ارب گنا، کھرب گنا، حد نہیں ہے۔ جنگ خندق میں بھی علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر بھاری ہے، افضل ہے۔ کتنی افضل ہے بس خدا جانتا ہے۔ ثقلین کی عبادت پر آگے سوچنا اور تولنا اور پھر دیکھنا کہ یہ نعرہ لگانا چاہیے یا نہیں لگانا چاہیے، اس لیے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 انبیاء، تمام اولیاء، صالحین، اتقیاء، قیامت تک آنے والے تمام مسلمان، وہ مسلمان انسانوں میں ہو یا جنوں میں ہو، سب کے اعمال کو ایک پلڑے میں رکھا جائے تو علی کی ایک ضربت انبیاء، غیر انبیاء، سب کے اعمال پر بھاری ہے۔ اب مجھے میزان بتانا کہ جس میزان پر خود علی کو تولا جا سکے، جب پوری کائنات کی تمام انسانوں، غیر انسانوں کی عبادت مل کر علی کی ایک ضربت کے مقابلے میں نہیں تول سکتی تو علی کو کیسے تولا جا سکتا ہے؟ علی حق، 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 علی حق۔ مجھے تو ملتان والوں پر بڑا مان تھا، وہ ابھی ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ کائنات میں ایسا کوئی میزان خلق نہیں ہوا جس پر علی کو تولا جا سکے۔ جب پوری کائنات جن و انس کی عبادتیں مل کر علی کی ایک ضربت کو نہ تول سکے تو علی کو خود ذات علی کو کون تول سکتا ہے؟ اس لیے کہ ہر میزان محدود ہے، اور علی ابن ابی طالب ایک لامتناہی حقیقت کا نام ہے، ایک لامحدود ہستی ہے۔ یہ عامر ابن عبدواد ہے، اس کے بعد اس کا بیٹا غصے سے جو اسی کی طاقت رکھتا تھا، حاصل بن عامر بن عبدواد، یہ آیا، یہ حضرت کے ہاتھ سے قتل ہوا، اور پھر تیسرے مرحلے میں جب باقی 5 نے یہ حالت دیکھی تو وہاں سے دوڑے، بھاگے، اور جب بھاگ کھڑے ہوئے تو ان میں سے ایک منبع بن عثمان، یہ جب جا رہا تھا تو حضرت نے اس کی طرف نیزہ پھینکا، یہ وہیں گر کر مرا، اور باقی نوفل بن عبداللہ یہ گرتے ہوئے گھبرایا ہوا تھا۔ علی کی ضربت کے بعد عمر بن عبدواد اور حاصل بن عمر بن عبدواد کا ان کا انجام دیکھنے کے بعد اور نوفل بن عبداللہ کا انجام دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ یہ گھبرایا، پریشان ہوا، اور اس پریشانی میں خندق عبور کر رہا تھا، آتے ہوئے پہنچ گیا، 15 فٹ کی جست لگا کر جاتے ہوئے خندق میں گرا۔ جب خندق میں گرا تو ایک مرتبہ مسلمانوں نے، اس لیے کہ پیغمبر گرامی اسلام نے 8 چوکیاں قائم کی تھی، ایک مہاجر ایک انصار کی سرپرستی میں 20 افراد جمع کیے ہوئے تھے، 8 چوکیاں، تاکہ دشمن خندق عبور نہ کر سکے، اور اگر خندق عبور کرنا چاہے اس پر تیر چلاؤ، اس کو پتھر مارو۔ لیکن یہ 7 اتنے بہادر تھے کہ 8 چوکیوں کے باوجود خندق عبور کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور جب ان میں سے ایک پلٹ کے گر گیا، اس خندق کے اندر گرا، تو اب مسلمانوں نے اوپر سے پتھر مارنا شروع کیے، جہاں تک کہ اس نے چلانا شروع کیا کہ مجھے باہر نکالو۔ پھر
لیکن مقابلہ کرو، سب مل کے مقابلہ کرو، اگر مجھے باہر نہیں نکالتے خود اندر آ جاؤ۔ لیکن مسلمان نہ اندر اترنے کے لیے تیار ہوئے، نہ اسے باہر آنے کا موقع دیا، یہاں تک کہ شور اٹھا اور اس شور کی آواز مولا متقیان کے کانوں سے ٹکرائی۔ پیغمبر اکرام اسلام کے قریب پہنچ چکے تھے، جیسی آواز سنی پلٹ کر پوچھا کیا ہوا؟ بتایا گیا کہ ان چھات میں سے ایک گرا ہے اس خندق کے اندر، اور اب مسلمان نیچے اترنے کے لیے تیار نہیں، نہ اسے باہر آنے کا موقع دے رہے ہیں۔ انہی پاؤں پلٹے حضرت اور جا کر نیچے چھلانگ لگائی، اور اس کے بعد کہا کہ اگر خود کو وار کر کے بچا سکتے ہو تو بچاؤ۔ اس نے وار کیا، حضرت اس کے وار کو رد کیا اور پھر ایک ایسا وار کیا کہ اسے 2 نیم برابر حصوں میں تقسیم کیا۔ یہ کر کے علی پلٹے، باقی 3 بھاگ گئے، اکرمہ بن ابی جہل اور وہب ابن وہب اور تیسرا زرار بن خطاب فہری آئے۔ کورس کی کتابوں میں علی کا نام ہٹا کر باقی نام لکھنے والے اور بتانے والے، میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ بتائیں کہ باقی مسلمانوں کا جنگ احزاب میں جو مشکل ترین جنگ ہے اس میں کیا کردار ہے؟ ان 4 کو تو علی نے مارا ہے۔ اور مسلمانوں کی شمولیت بتاؤں، 3 بچ کے بھاگے، اور بھاگنے والوں میں سب سے پیچھے جو تھا اس کا نام تھا زرار بن خطاب فہری۔ جب یہ بھاگ رہا تھا تو دیکھ کر کسی کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ چلو بہتی گنگا میں ہم بھی ہاتھ دھو لیتے ہیں اور یہ کارنامہ ہم بھی اپنے ہاتھ لکھوا لیتے ہیں۔ تو اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی کہ یہ بھاگ رہا ہے، میں پیچھے سے نیزہ مار دوں گا، تلوار مار دوں گا، یہ گرے گا، میں بھی کہہ سکوں گا 4 کو علی نے مارا، 1 کو میں نے مارا۔ لیکن جب مارنے کے لیے تلوار اٹھائی تو زرار بن خطاب فہری نے پلٹ کر دیکھا کہ علی کا تو یہ شیوا نہیں ہے، علی تو بھاگنے والے کا پیچھا نہیں کرتے، اس لیے کہ جو میدان جنگ سے بھاگ رہا ہے وہ علی سے زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے، اور علی کائنات کا وہ کریم ترین انسان کہ جو دشمن کو بھی رد نہیں کرتا ہے، دشمن کو بھی رد نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ ایک جنگ میں دشمن نے امیر المومنین سے کہا کہ اپنی تلوار مجھے دے دے، تو دے دی۔ اب اس کے ہاتھ میں اپنی بھی تلوار ہے، علی کی بھی تلوار اٹھائی، کہا اب بتائیں آپ کو اب کون مجھ سے بچا سکتا ہے؟ آپ کے پاس تو تلوار نہیں، میرے پاس 2 تلواریں ہیں، کہا کون بچا سکتے ہیں آپ کو مجھ سے؟ حضرت نے مسکرا کے فرمایا کہ وہی جس نے اب تک تجھے مجھ سے بچایا ہوا ہے۔ بس تمام کروں یہاں تک کہ زرار بن خطاب فہری نے پلٹ کر جب دیکھا کہ علی تو نہیں ہے، کون آ رہا ہے؟ جب مڑ کے دیکھا تو جو پیچھے آ رہا تھا اس نے خیال کیا اچھا یہ علی تو نہیں ہے، کون ہو سکتا ہے؟ صرف دیکھنے کے لیے جب وہ مڑا پلٹ کے دیکھا تو یہ پریشان ہو کہ شاید یہ تو جنگ لڑائی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وہیں سے جلدی سے گھوڑے کو موڑا اور پیغمبر کے پاس خیر و سلامتی کے ساتھ پہنچے، اور پیچھے سے زرار بن خطاب نے آواز دی کہ یاد رکھنا جب تک زندہ ہو میرے احسان کو کبھی فراموش نہ کرنا کہ تم میرے پیچھے آیا تھا اور میں نے تمہیں زندہ واپس جانے دیا، الٹا ممنون احسان ہو کر آئے۔ یہ جنگ احزاب، اور بس گفتگو سمیٹ دوں میرے عزیزوں، بات ختم کروں، آخری 2 سے 3 جملے عرض کروں، اس کے بعد پھر جنگ خیبر۔ میں اس لیے بچوں کے سامنے یہ چیزیں داستان، یہ واقعات بیان کر رہا ہوں تاکہ تاریخ محفوظ ہو جائے۔ اگر کورس اور نصاب کی کتابوں سے یہ نام نکالا جا رہا ہے تو ہم اپنے بچوں کے دل و دماغوں میں ان حقائق کو منتقل کریں تاکہ نسلوں تک یہ حقیقتیں پہنچ جائیں، منتقل ہو جائیں۔ بس آخری اشارہ کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں، تفصیلات نہیں بیان کروں گا، یہاں تک کہ پھر جنگ خیبر ہے۔ یہ جنگ خیبر قلعہ قموس، قلعہ ابن ابی الحقیق مشکل ترین جنگوں میں سے ایک جنگ ہے، اس لیے کہ 7 قلعے تھے اور 7 قلعوں میں سے جو مشکل ترین قلعہ تھا یہ قلعہ ابن ابی الحقیق ہے جو قاموس کی پہاڑی کے اوپر واقع تھا، اور اس کے چاروں طرف خندق کھودی ہوئی تھی، یعنی یہ ناقابل تسخیر مانا جاتا تھا۔ تمام یہودیوں نے صلح حدیبیہ کے بعد اس مرتبہ جنگ کی تیاری کی، اور اب کہا کہ مسلمان اتنے مرعوب ہو گئے، اتنے ڈر گئے کہ صلح و صفائی کی نوبت تک پہنچ چکے ہیں، تو اب ان میں لڑائی کی سکت نہیں رہی، تو اب انہوں نے تیاری کی، جنگ کے لیے نکلنا رہے تھے، لیکن ختمی مرتبہ صلح حدیبیہ کے بعد پلٹے، صرف 20 دن مکہ میں رکے، مدینہ میں رکے، اور 20 دن رکنے کے بعد 1600 کا لشکر لے کر چلے، جن میں سے 200 سوار تھے اور باقی 1400 پیدل تھے۔ یہ پہنچے، جمعہ کا دن تھا، جب پہنچے خیبر کے مقام پر تو وہاں پر ختمی مرتبہ نے بنی غطفان کے جو 4000 جنگجو افراد تھے ان کے بیچ میں اور خیبر کے بیچ میں آ کر اپنا پڑاؤ ڈالا، اس لیے کہ اہل خیبر نے ان کو لالچ دی ہوئی تھی کہ اگر تم نے بھی ہمارا ساتھ دیا تو ہم خیبر کی سالانہ آدھی آمدنی تمہیں دے دیں گے۔ خود ان کی تعداد 14000 تھی، 4000 یہ افراد
18,000 افراد ختمی مرتبہ 1600 افراد کے ساتھ جب پہنچے پڑاؤ ڈالا تو پیغمبر درد شقیقہ میں مبتلا تھے، آدھے سر کا درد اور شدید کئی دن تک پیغمبر اس کیفیت میں مبتلا رہے، یہاں تک اس فرصت سے استفادہ کرتے ہوئے بہت سارے افراد نے اپنی شجاعت کو آزمایا اور جاتے تھے۔ اور مولانا مجھے یاد آتا ہے قبلہ حضرت حسن زدی مرحوم کا جملہ، خوب سمندر کو کوزے میں سمو دیا، اور اختصار سے کام نے تو کیا کہا کہ کیا حوال بیان کیے کہ جاتے تھے جھنڈا لے کر اور پلٹتے تھے ڈنڈا لے کر، اس صورت سے بھاگتے ہوئے آتے تھے، یہاں تک کہ کئی دن گزر گئے اور وہ اور زیادہ جری ہو گئے اور وہ ناقابل تسخیر اپنی جگہ پر ان کی رعونت میں اور اضافہ ہو رہا تھا، اور سب مطمئن تھے کہ علی تو موجود نہیں ہے، لیکن اس لیے کہ مولا متقیان آشوب چشم میں مبتلا تھے اور اتنی کیفیت آپ کی ایسی شدید تھی کہ آپ کو اپنے قدموں والی جگہ بھی نظر نہیں آتی تھی، یہاں تک کہ مسلسل کئی دن تک جب استہزاء ہوتا رہا اور دشمن ہنستے رہے اور اسلام اور مسلمین کا مذاق بنتا رہا، ایسے میں ختمی مرتبہ نے اعلان کیا کہ واللہ اما واللہ لأوتین الرایت غدا رجلا کرارا غیر فرارا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ فتح اللہ علی یدہ۔ 5 خصوصیات بیان کی، بس انہی لفظوں کے ساتھ آپ کی زحمتوں کو تمام کرنے لگا ہوں۔ قرآن مجید سورہ بارکہ کاف کی آیت نمبر 23 میں مسلمانوں سے فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں کہ جب تم کسی کام کا ارادہ کرو تو یہ نہ کہو کہ میں کل اس کو انجام دوں گا، یہ آیت ہے قرآن کی، بلکہ کہا کرو انشاءاللہ، انشاءاللہ کہا کرو۔ سورہ کاف 18واں سورہ اس کی 23 نمبر آیت میں خدا نے یہ ارشاد فرمایا۔ لیکن ختمی مرتبہ نے زندگی میں صرف ایک مرتبہ، یہ امام شمس الدین ذہبی نے تاریخ اسلام میں لکھا، صرف ایک مرتبہ زندگی میں انشاءاللہ کا لفظ استعمال نہیں کیا اور لفظ کل کو انشاءاللہ کے بغیر استعمال کیا، اس لیے کہ الہام خدا تھا، وحی الہی تھی۔ اور پھر آپ دیکھیں سب سے اما حرف تنبیہ ہے، اما، پھر شرعی قسم اٹھائی واللہ، اور اس کے بعد پھر تاکید استعمال کی، اما واللہ ہے، لا لام لام تاکید، اس کے بعد نون نون ثقیلہ، تاکید تر تاکید، یعنی بات اتنی اہم ہے کہ لأوتین الرایت غدا رجلا، میں علم دوں گا کل اسے جو مرد ہوگا۔ اگر مرد کی قید توضیحی ہے تو مراد وہ کہ ہمت میں عالی ہوگا، اور اگر قید احترازی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ جو پہلے اتنے دن جاتے رہے تھے یہ مرد صورت ہے، مرد نما ہے، لیکن ان میں مردانگی موجود نہیں تھی۔ لأوتین الرایت غدا رجلا، دوسری صفت کرارا، کرار کہتے ہیں بے ہم، حملے کرنے والا، ایسے نہیں کہ ایک حملہ کرنے کے بعد رک جائے نا، حملے کے بعد دوسرا حملہ، دوسرے کے بعد تیسرا حملہ۔ پھر فرار کا لفظ ضروری نہیں تھا چونکہ فرار غیر فرار کا مفہوم کرار کے اندر پایا جاتا ہے، لیکن ختمی مرتبہ نے اس لیے تو وضاحتاً یہ لفظ بھی شامل کر دیا تاکہ وہ افراد کی جو اتنے دن مسلسل بھاگ کر پلٹ کے آتے رہے ان کے دلوں سے یہ خواہش جاتی رہے، لیکن تفوق پسندی کا یہ عنصر غالب رہا اور ان کے دلوں میں بھی خواہش رہی، جس طرح سے امام اسماعیل بخاری نے صحیح بخاری کی پہلی جلد میں اس واقعے کو تحریر کیا۔ یہ تیسری بات، اور اس کی تیسری چوتھی خصوصیت کیا ہے کہ وہ یحب اللہ ورسولہ، وہ محب خدا محب رسول ہوگا، وہ یحبہ اللہ ورسولہ، اور وہ محبوب خدا اور محبوب رسول ہوگا۔ اور چھٹی خصوصیت کیا ہے؟ یفتح اللہ علی یدیہ، اللہ اس کے ہاتھوں پر نصرت عطا کرے گا۔ یہ علی ابن ابی طالب ہے جو آشوب چشم میں مبتلا ہیں، اور سب افراد، یہاں تک امام اسماعیل بخاری نے لکھا کہ 1600 افراد نے ساری رات جاگ کر گزاری ہے اور ساری رات پیغمبر کے خیمے کے باہر رہے۔ اور پڑھ لیجئے صحیح بخاری، کس کس کے دل میں زندگی بھر کی خواہش ہے کہ اے کاش یہ شرف مجھے عطا ہوا ہوتا اور یہ شرف مجھے نصیب ہوا ہوتا۔ یہاں تک کہ جب آئے تو بعض افراد خیال کر رہے تھے کہ شاید پیغمبر کی میرے اوپر نگاہ نہیں پڑ رہی، ویسے بھی قد بڑا تھا لیکن پنجوں کے بل کھڑے ہو کر خود کو دکھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اگر پیغمبر کے لفظوں کو بغور سن لیا ہوتا تو کسی کے دل میں یہ خواہش نہ رہتی، لیکن اس کے باوجود ہر ایک امیدوار ہے، اتنا بڑا شرف کہ خدا کی طرف سے فتح کی نبی یقین دہانی ہے۔ لیکن جب یہ سارے افراد تھے جمع ہوئے، پیغمبر باہر آئے تو فرمایا، پوچھا علی کہاں ہے؟ اور مولا متقیان کو جب کسی نے بتایا کہ پیغمبر نے یہ لفظ استعمال کیا، آپ خیمے سے باہر تک نہیں آ پا رہے تھے، اپنے قدموں کو دیکھ نہیں پا رہے تھے، اس درجہ مریض تھے، تو یہ جملہ کہا کہ اگر اللہ کسی کو محروم رکھنا چاہے تو اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ عطا کرنا چاہے اسے کوئی محروم نہیں رکھ سکتا۔ یہاں تک کہ ختمی مرتبہ نے فرمایا علی کو بلائیں، اور جیسی علی آئے بس میرے عزیزو وقت ختم ہوا، اس لیے میں تفصیلات میں جانے سے گریز کر رہا ہوں۔ یہ حقائق پہنچانا طالب علم کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا، اس لیے چند مطالب پہنچائے، بات ختم کر رہا ہوں۔ مولا متقیان گئے، جنگ
احد میں، جنگ خیبر میں. اور اس طرح سے وہ دروازہ جسے 20 لوگ مل کر کھولتے تھے اور 20 لوگ مل کر بند کرتے تھے، ایک جنبش دست سے مولا متقیہ نے جب اپنا ہاتھ اس قلعہ خیبر کے دروازے میں ڈالا تو یہ دروازہ ایسا نہیں کہ ایک الگ چیز پڑی ہوئی وہ انسان اٹھا لے. نہ ویٹ لفٹنگ کی بات نہیں ہے کہ کوئی انسان کہے کہ 10 من وزنی چیز اٹھا لی، 20 من وزنی اٹھا لی. نہ، وہ دروازہ اس مضبوط ترین قلعے میں پیوست ہے. دروازہ اٹھانا نہیں ہے، دروازہ اکھاڑنا ہے. اور جب مولا متقیہ نے دروازے میں ہاتھ ڈالا تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ پورے قلعہ کموس میں، قلعہ خیبر میں زلزلہ آ رہا تھا. اور اس طرح سے یہودی بھاگ رہے تھے کہ مقداد بن اسود کہہ رہا تھا، میں نے دیکھا بعض تڑپ تڑپ کر گر رہے ہیں، مر رہے ہیں، بعض زخمی ہیں، چلا رہے ہیں، لباس بھاگ رہے ہیں، لیکن میں نے دیکھا جو بھاگ رہا تھا اس کی زبان پر بھی علی تھا، جو مر رہا تھا اس کی زبان پر بھی علی تھا، اور جو دوڑ رہا تھا اور جو زخمی تھا اس کی زبان پر بھی علی تھا. اور علی ابن ابی طالب نے ایک جنبش دست سے دروازے کو اچھالا، اور اچھالنے کے بعد اب مبادا لوگ علی کی طرف بڑھتے، علی کی طرف متوجہ ہوتے. لیکن علی وہ ذات جس نے ایک لمحے کے لیے بھی بشر کو اپنی صرف متوجہ نہیں ہونے دیا. اس کی جیسی خیبر کے دروازے کو اکھاڑا، ایک مرتبہ فرمایا یہ دروازہ علی نے اپنی طاقت سے نہیں اکھاڑا، یہ تو اس کی دی ہوئی طاقت تھی. حیدر 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 نعرہ حیدری. بس میرے عزیزو، واقعہ خیبر بیان کروں اور علی کے شیعوں کے لیے. آج کے خیبر کی بات نہ کروں، آج کے خیبر کا بس ایک لمحہ اور لوں گا. آج کے خیبر کا ذکر نہ کروں تو شاید میں نے اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا کہ کل کا قلعہ خیبر بھی علی نے اکھاڑا تھا، اور اس عصر کی یہودیت کا قلعہ خیبر بھی اگر کوئی اکھاڑ سکتا ہے تو علی والے اکھاڑ سکتے ہیں. میرے عزیزوں، یاد رکھنا، چونکہ اب یوم القدس کا دن قریب ہے، 25 رمضان کو، یہ آپ کے لیے شرعی اعتبار سے لازم قرار دیا گیا. آپ اپنے گھروں سے نکلیں، جائیں اور جمع ہوں. کیوں؟ یہ مولا متقیان کا امر ہے آپ کے لیے، کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا. وہ افراد کے جو کتنے طویل عرصے سے آپ دیکھ لیں کہ کیا کیفیت ہے اس وقت فلسطین میں، کیا کیفیت ہے. 17 لاکھ افراد ملبے کے اوپر بیٹھے ہوئے. ابھی آپ زمین پر بیٹھے ہیں، فرش پہ بیٹھے ہیں، لیکن 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے پلٹ کر گھروں میں جائیں گے، افطار کریں گے، دسترخوان لگ جائیں گے. لیکن وہ 17 لاکھ افراد اس طرح ملبے کے اوپر بیٹھے ہوئے. گھر نہیں ہے، بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، گھاس کھا رہے ہیں، جڑی بوٹیاں کھاتے ہیں، بعض بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں. اگر مختصر مقدار میں کوئی خوراک پہنچتی ہے تو وہ بھی ایکسپائر ہو جاتی ہے، مضر صحت ہو جاتی ہے. آپ کے یہاں اگر کوئی زخمی ہو جائے، حادثہ ہو جائے تو پھر اگر اس کو کوئی عضو کاٹنا پڑے تو پہلے اس کو سن کرتے ہیں تاکہ اسے کٹتے ہوئے عضو کٹتے ہوئے تکلیف نہ ہو. لیکن وہاں پر زخمیوں کے اعضاء جب کاٹے جاتے ہیں کوئی سہولت نہیں ہے. اسی طرح سے بے ہوش کیے بغیر ان کے اعضاء کو کاٹا جاتا ہے. اور وہاں کی مائیں، یہ مائیں موجود ہیں، یہ جملے سنیں، اس لیے کہ آپ اس بہت چیزیں پسند ہیں، ماہ رمضان میں جی چاہتا ہے KFC بھی جائیں اور فلان جگہ سے بھی کھائیں اور فلان جگہ سے بھی منگوائیں. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی آپ کے بیٹے کا قاتل ہو، آپ کے بچے کو قتل کر دے، اور پھر وہ دکاندار ہو، اس کا جنرل سٹور ہو آپ کے محلے میں، کیا آپ زندگی بھر سے کبھی سودا سلف خریدیں گے؟ آپ کو چل کے جانا پڑا، آپ دور چلے جائیں گے، آپ مہنگا سودا سلف خرید کے لے کے آئیں گے، کبھی اپنے بیٹے کے قاتل کی دکان سے نہیں خریدیں گے. کتنے بڑے قاتل ہیں یہ اسرائیلی، یہ یہودی، کہ ہر 1 گھنٹے میں 5 فلسطینی بچے شہید ہو رہے ہیں. اور یہ مائیں بیٹھی ہیں، سنیں، یہ فلسطین کی مائیں اپنے بچوں کے مختلف اعضاء پر ان کا نام لکھ دیتی ہیں. کیوں لکھ رہی ہیں؟ اس لیے کہ ابھی بم دھماکہ ہوگا، ابھی یہ قتل ہوں گے، ابھی اس طرح سے ان کے اعضاء تقسیم ہو جائیں گے. تو مبادا قتل ہونے کے بعد، شہید ہونے کے بعد جب ان کی لاش کے ٹکڑے تقسیم ہو جائیں تو کم سے کم ان کے اعضاء پر نام لکھے ہوں تاکہ ناموں کو جمع کر کے، اعضاء کو جمع کر کے اسے دفن کیا جا سکے. میرے عزیزوں، 37,000 افراد شہید ہو چکے ہیں، جن میں سے 13,000 خواتین ہیں. اس عصر میں، اس زمانے میں اگر آپ دیکھیں خود حسین ابن علی ہوتے، آپ نے ابھی تک بہت نعرے لگائے، میں نے نہیں کہا، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ ایک نعرہ آپ لگا دیجئے. میرے عزیزوں، حسینیت ایک لازوال حقیقت ہے. مرے ہوئے یزیدوں کو مرد آباد کہنا صرف یہ حسینیت نہیں ہے، بلکہ حسینیت نام ہے اپنے عصر کے زندہ یزیدوں کو پہچاننا.
پھر ان کا تعاقب کرنا اور پھر انہیں کیفر کردار تک پہنچانا. اور پہچانیے آج کا یزید وہی اسرائیل کے وہ یہودی ہیں جنہوں نے آپ کے مسلمان بھائیوں کو, اور میرے عزیزوں سمجھ لیجئے, کوئی آپ کو فرقہ, خود کو کبھی فرقہ نہ سمجھے گا, یہ بات میں اکثر کہا کرتا ہوں, شیعہ فرقہ نہیں ہے, تشیع فرقہ نہیں ہے. اگر کوئی آپ کو فرقہ کہے تو اس نے آپ پر ظلم کیا ہے, جیسے باقی مسلمانوں کے فرقے ہیں. اگر کوئی آپ کو فرقہ کہے تو اسے روکیں کہ ہم فرقہ نہیں ہیں. اور اس سے بڑا ظلم یہ ہوگا کہ ہم خود کو فرقہ سمجھنا شروع کر دیں. نہ, تشیع فرقہ نہیں ہے, تشیع اسلام کی نوعیت کا نام ہے, تشیع اسلام کا حراوت دستہ ہے, تشیع اسلام کا محافظ ادارہ ہے. اسلام کی تعلیمات کا تحفظ بھی آپ کی ذمہ داری ہے, اور جب مسلمانوں پر مشکل وقت آ جائے تو مسلمانوں کا تحفظ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے آواز بلند کریں, اور اس جمعہ کے یوم القدس کو جو 25 رمضان کو آ رہا ہے, شاہ یوسف گردے سے لے کے گھنٹہ گھر چوک تک جو جائیں گے افراد, میں چاہتا ہوں اس دفعہ حسینیت کی اس صدا کو لبیک کہتے ہوئے, اور میں چاہوں گا کہ صرف وہ لوگ یہ نعرہ لگائیں اور صرف وہ افراد لبیک یا حسین کی صدا بلند کریں جو آج کے دن حالت روزہ میں یہ نیت کریں کہ یوم القدس کو اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے کہ آج امام زمانہ کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے. یہ ظلم, یہ جنایت جو مسلسل دیکھی جا رہی ہے, تو اس زمانے میں, اس عصر کی کربلا میں ہم نے اپنا کردار کم از کم اپنی آواز بلند کریں کہ جو دنیا تک جائے اس کے لیے بچے آمادہ ہو جائیں, خواتین آمادہ ہو جائیں, بوڑھے آمادہ ہو جائیں. اگر کوئی بیمار ہے, عام دنوں میں باہر نہیں چل سکتا, اسے بھی ساتھ لے کے جائیے, اس لیے کہ اوجب واجبات ہے, یہ عصر کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. جو افراد خود کو آمادہ سمجھتے ہیں اس الہی فریضے کی ادائیگی کے لیے, اور حسین ابن علی کے اس استغاثہ پر لبیک کرنا چاہتے ہیں اور عزم رکھتے ہیں کہ وہ حالت روزہ میں جائیں گے اپنے بھائیوں کے حق میں نصرت کی آواز بلند کرنے کے لیے, ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے, تو اپنی قوت و توانائی کو جمع کریں. آپ نے اب تک بہت نعرے لگائے, لیکن ایک ایسا نعرہ لگائیں کہ آپ کی آواز کربلا تک سرور و سالار شہیدان امام حریت, امام عزت, امام انقلاب, امام غیرت مندوں کے امام حسین ابن علی تک پہنچے, جو دنیا کے تمام تر مستضعفین کی آخری امید ہیں. یہ حسین ابن علی اپنی صدائے استغاثہ پہنچائیں اور اپنی نصرت کی یقین دہانی کرائیں. لیکن میں نے عرض کیا صرف وہ افراد یہ نعرہ بلند کریں جو ارادہ کریں کہ ہم جائیں گے اور اس اجتماع میں شریک ہوں گے. 25 رمضان المبارک جو یوم القدس کا اجتماع ہے, عملی طور پر خود بھی جائیں گے, بچوں کو بھی لے کے جائیں گے, خواتین کو بھی لے کے جائیں گے, گھر کے بزرگوں کو بھی لے کے جائیں گے. جس کا ارادہ ہے اپنی مٹھیوں کو بھیجیں, اپنے بازو فضا میں بلند کریں اور پوری طاقت و قوت کے ساتھ آج کے حسین امام زمانہ کو اور حسین ابن علی کی بارگاہ میں اپنی اس عقیدت کا اظہار کیجئے, اور اپنے عہد کی یقین دہانی کرتے ہوئے اس نعرہ استغاثہ حسینی پر لبیک کہیے, لبیک یا حسین, 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 لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. بس میرے عزیزوں, وقت ختم ہوا, میں تفصیلی مسائل پہ ذکر نہیں کر رہا, بس ایک جملہ عرض کر رہا ہوں, ایک جملہ, تاکہ مجلس مکمل ہو جائے. سکت نہیں تھی, کیفیت نہیں تھی کہ میں حاضر ہو سکتا, لیکن وعدہ کی انجام دہی مطلوب تھی, اس لیے حاضر ہوا. تو ایک جملہ تاکہ مجلس مکمل ہو جائے. وہ یہودی جن کا قلعہ خیبر علی نے اکھاڑا تھا, اس علی کا کتنا بڑا دکھ ہے کہ اسی علی کی بیٹی کو اس دربار میں بلایا گیا جس دربار میں یزید ابن معاویہ نے یہودیوں کو بھی بلایا ہوا تھا, عیسائیوں کو بھی بلایا ہوا تھا, غیر مسلموں کو بھی بلایا ہوا تھا. دربار یزید میں سب یہودی موجود تھے, سب کو جمع کیا گیا تھا, سفیروں کو بلایا گیا تھا اپنی فتح کا جشن منانے کے لیے. اس لیے میرے عزیزوں, بس میں ایک مختصر جملہ عرض کروں. ثانی زہرا نے 19 دن کا سفر ہے کربلا سے شام تک, 19 دنوں میں ایک مرتبہ بھی دشمن سے چادر کا مطالبہ نہیں کیا. پھر 3 دن شام شہر کے دروازے پر بیٹھی, 3 دنوں میں ایک مرتبہ بھی دشمن سے چادر کا مطالبہ نہیں کیا. کہاں چادر کا مطالبہ کیا؟ پہلی مرتبہ یزید کے دربار کے دروازے پر. سید سجاد سے فرمایا, سید سجاد, میں نے سنا ہے یزید نے اپنے دربار میں یہودیوں کو بلایا ہے, عیسائیوں کو بلایا, غیر مسلموں کو بلایا. آپ میرا پیغام اس تک پہنچائیں کہ ہم محمد مصطفیٰ کی بیٹیاں ہیں, ہم علی کی بیٹیاں ہیں.
چونکہ تو نے اپنے دربار میں غیر مسلموں کو بلایا تو صرف اتنی دیر کے لیے ہمیں چادریں دے دو جتنی دیر تو نے ہمیں اپنے دربار میں روکنا ہے. ہم وعدہ کرتے ہیں جیسی تمہارا دربار چھوڑیں گے یہ چادریں واپس کر دیں گے. یزید تک پیغام پہنچا. کیا جواب دیا؟ کہا اے سید سجاد جا کر اپنی پھوپھی زینب سے کہنا یزید یہ کہہ رہا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی چادریں نہیں دی جائیں گی, ایک لمحے کے لیے چادریں نہیں دی جائیں گی. جیسی ثانی زہرا نے یہ جملہ سنا آپ کے چہرے پر جلال آیا. فرمایا اے ام کلثوم, ام حباب, فضہ, ام لیلہ, ام فروہ, سکینہ, سب ہاتھ اٹھاؤ. میں یزید کے خلاف بد دعا کروں گی, تم سب آمین کہنا. ساری بیویوں نے ہاتھ اٹھائے. ادھر ثانی زہرا نے ہاتھ اٹھائے. اس سے پہلے کہ لبھائے زینبی میں جنبش پیدا ہو سید سجاد تڑپ کر آگے بڑھے. کہ پھوپھی اماں بد دعا کرنا آپ کا حق ہے, میں آپ کو بد دعا سے نہیں روک سکتا, لیکن بد دعا کرنے سے پہلے ایک مرتبہ اپنے بھیا حسین کے کٹے ہوئے سر کی طرف دیکھیں. اب جو ثانی زہرا نے سر اٹھا کر بھائی حسین کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا حسین کی آنکھوں سے اشک جاری تھے. گویا حسین یہ فرما رہے تھے بہن زینب میری محنت ضائع ہو جائے گی, بہن زینب میری محنت ضائع ہو جائے گی. ایک مرتبہ ثانی زہرا اٹھی اور فرمایا بھیا حسین تیری محبت میں تیری بہن یہ مرحلہ بھی عبور کرے گی, یہ مرحلہ بھی عبور کرے گی. بس آخری جملہ عرض کروں کتنا مشکل ہے علی کی بیٹی کا یزید کے دربار میں جانا. یاد ہے جب اس بچی کا سن مبارک صرف 5 برس تھا اور اس بچی کی ماں شہید ہوئی تھی اور سیدہ زہرا کو غسل و کفن دینے کے بعد مولا متقیان نے باری باری جب بچوں کو بلایا سب سے آخر میں جناب فضہ سے کہا کہ اب میری بیٹی ثانی زہرا کو بلائیں. آ کر آخری مرتبہ اپنی ماں فاطمہ کے چہرے کی زیارت کر لے تو اس وقت بی بی نے فضہ کو کیا جواب دیا تھا؟ فرمایا تھا اے فضہ میرے بابا سے جا کے کہیں کہ وہ پہلے اس حجرے سے باہر تشریف لے جائیں, اس حجرے سے باہر تشریف لے جائیں, اس لیے کہ میں اپنی ماں کی میت پر جب گریہ کروں گی تو ممکن ہے کہ اس دوران مجھے ہوش نہ رہے اور میرے سر سے ردا سرک جائے, تو مجھے اس حالت میں اپنے بابا کے سامنے جاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے. ارے جو بچی 5 برس کی عمر میں اپنے بابا کے سامنے جاتے ہوئے شرم محسوس کر رہی ہے, اللہ جانے ننگے سر یزید جیسے شرابی کے دربار میں